ناظرین محترم، الحاد عقیدے پر ایمان رکھنے والے شخص کو ملحد کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ نہ تو خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی خدا سے جڑے کسی بھی مذہب پر۔ دنیا میں موجود زیادہ تر مذاہب کسی نہ کسی شکل میں خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو پوری کائنات کا خالق قرار دیتے ہیں، جبکہ ملحدین کی رائے اس نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ ملحد گروہ بگ بینگ تھیوری کو مانتا ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی اور اس کو بنانے والا کوئی خدا نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی اور اس کو بنانے میں کسی بھی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور انسان کی تخلیق میں بھی خدا کا کوئی عمل دخل نہیں، معاذ اللہ۔ ملحدین یہ مانتے ہیں کہ انسان کا وجود دنیا میں لاکھوں کروڑوں سال سے چلی آ رہی ایوولوشن یعنی ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور ملحدین سائنس کو سب سے بڑی حقیقت مانتے ہیں اور اپنی سائنسی لاجک کو مذاہب پر فوقیت دیتے ہیں، اور مذاہب پر یقین رکھنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ الحاد کوئی نیا عقیدہ یا نئی سوچ نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ کوئی قدیم مذہب، کیونکہ ہر دور میں اللہ کے وجود سے انکار کرنے والے لوگ رہے ہیں، اور انہی کی اصلاح کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، یعنی انسان شروع دن سے ہی خدا کے تصور سے انکاری رہا ہے، اور لاکھوں سال پہلے بھی ملحد انسانوں کا وجود تھا اور ان کے عقیدے کا بھی۔ ملحدین اس دور میں بھی موجود تھے جب یونان اور مصر میں ہزاروں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ ملحدین اس دور میں بھی دیوتاؤں کو فرضی اور طلسماتی کردار قرار دے کر مسترد کر دیتے تھے اور لوگوں کو اپنی عقل اور ظاہری چیز سے رہنمائی حاصل کرنے پر زور دیتے تھے، اور کسی بھی اندیکھے خدا پر یقین رکھنے سے منع کرتے تھے۔ اور ملحدین اس دور میں بھی موجود تھے جب اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف راغب کرتے تھے، اور یہ انبیاء کرام کے ہر دور میں لوگوں کو خدا کے وجود سے انکار کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب ہو یا پھر فرعونوں کی مصری تہذیب، ہندوستان ہو، عرب ہو یا افریقہ کا علاقہ، دنیا کے ہر معاشرے اور تہذیب میں ملحدین کا ذکر ضرور ملتا ہے، اور مذاہب اور الحاد کا تصور ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ملحدین ایکسپوز نہیں ہوئے۔ ملحدین ایکسپوز تب ہوئے جب رومن امپائر نے عیسائیت کو اپنا سرکاری مذہب قرار دے دیا، تو پھر دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ ملحدین کی پکڑ دکڑ بھی شروع ہو گئی۔ رومن امپائر میں ملحدین کو قتل کر دیا گیا یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں ہونے والی مذہبی جنگوں نے جہاں مذہبی پیشواؤں کی گرفت کو ڈھیلا کر دیا اور یورپ میں سائنسی انقلاب برپا ہونے لگا اور سائنس کے کرشمے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑنے لگے، تو الحاد کے عقیدے کو ایک بار پھر سے پھلنے پھولنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے اب سائنس کی مدد سے ملحدین کے پاس لاجکس آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ خدا کے تصور اور کائنات کے نظام کو سائنسی طور پر چیلنج کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اور دوستو، اس سائنس انقلاب کے بعد یورپ اور دیگر ممالک جیسا کہ برطانیہ میں 50% آبادی خود کو مذہب سے دور رکھتی ہے اور خود کو لا دین یعنی ملحد کہتی ہے۔ ناظرین محترم، ایسا نہیں ہے کہ الحاد پر یقین رکھنے والے لوگ صرف یورپ میں ہی موجود ہیں۔ ملحد عقیدے نے ہندوستان اور پاکستان میں بھی اپنی پکڑ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے پیجز اور چینلز موجود ہیں جو لادینیت کے تصور کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر اپنے سوالات بناتے ہیں اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور نوجوانوں کو مذہب سے بددل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض سادہ لو افراد اور نوجوان بچے ذہن کے کچے ان باتوں کو مان کر مذہب سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، تو یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو سکون قلب کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کے برعکس لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، لیکن یہ احساس انسان کو سکون قلب ضرور عطا کرتا ہے کہ دنیا کے مسئلوں اور اپنے دل کی پریشانیوں کو ہم کسی ایسی ذات کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور اسے مدد مانگ سکتے ہیں جو ہماری مشکلوں کا مشکل کشا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے،
اور یہ احساس اور بلیو ہی انسان کے ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں جی بھر کے سکون رکھا ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ملحدین ایسے کسی بھی تصور سے حاصل کیے گئے سکون سے عاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ دنیا کسی خدا کے تصور کے بغیر، گناہ اور نیکی، سزا اور جزا کے اصول کے بغیر چلنا شروع ہو جائے تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ خدا کو ماننے والا ہے تو اللہ نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ گناہ کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا کا وعدہ جو اللہ نے اس سے کیا ہے۔ یہ احساس ندامت اور ڈر ہی انسان کو روکتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا ہے، کیونکہ مذہب ہی وہ اثاثہ ہے جو انسان کو صراط مستقیم مہیا کرتا ہے، اور خدا کا تصور اور اس پر یقین رکھنا، نیک عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے روحانی راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے، لیکن ملحد اس احساس کو کبھی پا نہیں سکتا۔ دوستو، دیکھا گیا ہے کہ اکثر سائنسدان جو سائنس پر تحقیق کرتے ہیں، اور سائنس میں ہر چیز کی لاجک پائی جاتی ہے کہ ہر چیز دنیا میں کسی نہ کسی لاجک کی بیس پر ہی موجود ہے۔ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، سائنس اس کے لیے بگ بینگ تھیوری دیتی ہے۔ انسان کیسے وجود میں آیا تو وہ جینیٹک ایولیوشن کی لاجک دیتے ہیں، اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ سائنٹسٹ بھی زیادہ تر ان لاجکس کو سچ مان کر ملحد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سائنس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور اس کو مٹی سے بنایا اور پھر اماں حوا کے ساتھ زمین پر اتار دیا جس سے انسان کی نسل آگے چلی، تو سائنس اس تصور کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے پیچھے روحانی لاجک تو ہے لیکن سائنسی لاجک موجود نہیں۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ملحدین کا عقیدہ آج کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملحدین کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کو اللہ کی قدرت اور وحدانیت سے روشناس کروائے۔